سلام علیکم ناظرین۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی غیبت پر جس سیریز کا سلسلہ جاری ہے، آج ہمارا ٹاپک ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی غیبت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنا جانشین بنانا چاہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو یہ حکم دیا تھا، جب آپ نے بنی اسرائیل کو اس بات سے باخبر کیا تو وہ شور مچانے لگے کہ ہم پر ایک نوجوان کو اپنا جانشین بنا رہے ہیں، جبکہ ہمارے درمیان ان سے عمر میں بڑے لوگ موجود ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بنی اسرائیل کے سرکردہ صاحبان نسب کو بلایا اور ان سے کہنے لگے، تمہاری باتیں مجھ تک پہنچ چکی ہیں، پس تم اپنی اپنی لاٹھیاں اور عصا مجھے دکھاؤ۔ اب ان میں سے جو بھی لاٹھی پھل دے دے تو اسی کا مالک میرے بعد ولی الامر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب اس بات پر راضی ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے کہا، اب تم میں سے ہر ایک اپنی اپنی لاٹھی پر اپنا نام لکھ دے۔ پس انہوں نے لکھ ڈالے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا عصا لے کر آئے اور اس پر اپنا نام لکھ دیا۔ پھر ان تمام لاٹھیوں کو ایک کمرے میں رکھ کر اس کے دروازے کو بند کر دیا، اور بنی اسرائیل کے اسباط میں سے جو سردار تھے وہاں نگرانی کرنے لگے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے صبح کی نماز پڑھائی، پھر آگے بڑھے اور دروازے کو کھول دیا۔ پس ان کی لاٹھیوں کو نکالا، جبکہ ان سب میں پتے نکلے اور سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی پھل دے چکی تھی۔ پس انہوں نے اس کو داؤد علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتحان لیا۔ سوال کیا، بیٹا بتاؤ کون سی چیز ٹھنڈک پہنچاتی ہے؟ عرض کیا، خدا کا لوگوں سے درگزر کرنا اور لوگوں کا آپس میں عفو و بخشش کرنا۔ پھر سوال کیا، اے بیٹا کون سی چیز شیریں اور میٹھی ہے؟ عرض کیا، محبت، اور یہ اللہ کے بندوں میں اس کی روح ہے۔ پس داؤد علیہ السلام خوشی سے ہنس پڑے، ان کو لے کر بنی اسرائیل کے پاس آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے درمیان میرے بعد یہ میرا جانشین ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے اپنے معاملے کو مخفی رکھا، ایک عورت کے ساتھ شادی کر لی اور اپنے پیروکاروں سے ایک لمبے عرصے تک چھپے رہے۔ ایک دن ان کی زوجہ نے ان سے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ کی خصلتیں کس قدر کامل ہیں اور آپ کتنے خوشبودار ہیں۔ میں آپ کے اندر کوئی ایسی عادت اور خصلت نہیں پاتی جو مجھے ناپسند ہو، مگر ایک چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ میرے والد کے زیر سرپرستی ہیں۔ پس اگر آپ بازار جائیں اور اللہ سے رزق کے حصول کے لیے کوشش کریں تو مجھے امید ہے کہ وہ آپ کو نا امید نہیں فرمائے گا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا، خدا کی قسم، نہ آج تک میں نے کوئی کام کیا ہے، نہ کسی کام کو بطریق احسن انجام دیا ہے۔ بہرحال آپ بازار کی طرف روانہ ہو گئے اور دن بھر بازار میں پھرتے رہے، لیکن اس دن انہیں کچھ نہیں ملا اور خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ زوجہ سے کہا، آج کچھ ہاتھ نہیں آیا، کوئی بات نہیں، آج نہیں تو کل سہی۔ دوسرے دن بھی بازار میں پھرتے رہے، لیکن کچھ حاصل نہ ہوا۔ پس واپس آ کر اسے بتایا تو اس نے کہا، کل خدا نے چاہا تو کچھ ہو جائے گا۔ تیسرے دن چلتے چلتے دریا کے ساحل پر پہنچے
تو ایک ماہی گیر سے ملاقات ہوئی۔ اس سے کہا، کیا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں جس کے بعد تم مجھے کچھ صلے میں دے دو؟ اس نے کہا، کیوں نہیں؟ پس انہوں نے اس کی مدد کی اور آخر میں ماہی گیر نے 2 مچھلیاں انہیں دے دیں۔ پس انہیں لیا اور اللہ کی حمد کی اور شکر ادا کیا۔ جب ان 2 مچھلیوں میں سے ایک کا پیٹ چاک کیا تو دیکھا کہ اس میں نگینہ انگوٹھی ہے۔ پس اس کو لیا اور اپنی قمیض میں رکھ لیا اور خدا کی حمد کی اور دونوں مچھلیوں کو صاف کر کے اپنے گھر لے کر آ گئے۔ تو ان کی زوجہ خوش ہو گئیں اور کہنے لگی، میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے ماں باپ کو بلائیں تاکہ وہ یہ جان لیں کہ آپ نے کچھ کمایا ہے۔ پس ان کو بلایا گیا اور ان دونوں نے بھی آپ کے ساتھ کھانا شروع کر دیا۔ جب وہ فارغ ہو گئے تو آپ نے ان سے پوچھا، کیا تم لوگ مجھے پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں، خدا کی قسم، صرف اتنی بات ہے کہ ہم نے آپ سے سوائے نیکی کے کچھ نہیں دیکھا ہے۔ پس انہوں نے اپنی انگوٹھی کو اپنے ہاتھ میں لیا تو پرندے اور ہوا ان کی طرف آنے لگے اور آپ کی بادشاہی کا اظہار ہوا۔